جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. آج آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ یہاں آئے. دیکھیں آج جو میں آپ سے کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں ان کا فوری پس منظر تو کل کی بھیانک رات ہے. دیکھیں کل رات پورے ملک میں اور خاص طور سے پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اغوا کا گمشدگیوں کا ایک بھیانک کھیل کھیلا گیا. شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو، ایک نوجوان خاتون جس کا کوئی تعلق نہیں ہے سیاست سے، زین قریشی صاحب کی اہلیہ، ان کو جس طرح سے ان کی گھر کی دہلیز سے اغوا کیا گیا. مسلح افراد نے گاڑی کے شیشے توڑے، ان کو بندوقوں کے سائے تلے ایک نامعلوم گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بعد 4 گھنٹے وہ محبوس رہیں. ہم سب جو ان کے گھر پہنچے، ان کے والدین، ان کے دیگر اہل خانہ، ان کے ساتھ وہ 4 گھنٹے کیسے گزرے، یہ ایک ایسا سانحہ ہے جو بیان کرنا ممکن نہیں ہے. آپ خود سوچئے، آپ کی بیٹی 4 گھنٹوں کے لیے نہیں، آپ کو کیا معلوم کہ وہ کہاں گئی، کون لے گیا، وہ 4 گھنٹوں بعد واپس آئے گی، 40 گھنٹوں بعد واپس آئے گی یا واپس نہیں آئے گی. کچھ کسی کو خبر نہیں تھی. ایک تاریک رات تھی اور ایک خاموشی تھی، جبر کی خاموشی. تو یہ سانحہ صرف شاہ محمود قریشی صاحب کی بہو کے ساتھ نہیں ہوا. اس سانحے نے ہمیں یاد دلایا اس فسطائیت کا، اس بے شرمی کا جو پچھلے 2 سال سے اس ملک میں برپا ہے. دیکھیں میں نے لاہور کے ایک حلقے سے الیکشن لڑا، صاحبزادہ صاحب نے بھی الیکشن لڑا فیصل آباد سے. ہم گواہ ہیں اس بربریت کے جو آپ سب نے، ہماری بہنوں نے، ہمارے بھائیوں نے سہی ہے پچھلے 2 سالوں میں. وہ سمن آباد ہو، وہ اچھرا ہو، جس گلی میں گیا میں نے یہی خبر سنی، یہی میں نے دکھ کی داستان سنی. کسی کی عزت محفوظ نہیں رہی، کوئی گھر محفوظ نہیں رہا. گھروں میں دندناتے لوگ آئے ہیں، وہ بچیاں ہوں، وہ بچے ہوں، وہ مائیں ہوں، وہ بہنیں ہوں، وہ بیویاں ہوں، سب پہ ہاتھ پڑا ہے. سعد اللہ بلوچ کی اہلیہ اور بیٹی کے ساتھ جو ہوا وہ واقعہ پرانا نہیں ہے. کل رات ہم نے دیکھا پورے ملک میں، خیبر پختونخوا میں لوگوں کو اغوا کیا گیا، ریاض فتحانہ کے بیٹے کو اغوا کیا گیا، ڈاکٹر زرکا کے خاندان پہ ہاتھ ڈالا گیا. تو یہ طریقہ ہے آئینی ترمیم کرنے کا. دیکھیں میں آج آپ سے بطور ایک شہری، بطور ایک انسان مخاطب ہوں، اور آپ کو میں بطور انسان دعوت دیتا ہوں فکر کی، غور کی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، یہ ملک کہاں کھڑا ہے. ایسا جبر ہم نے پچھلے 400-500 سال میں نہیں سنا کہ ہوا ہو، کہ گھروں میں پہ دھاوا بولا گیا ہو، بہو بیٹیوں کو اٹھایا گیا ہو سیاسی مقصد کے لیے. انگریز نے یہ نہیں کیا. 1860 میں جو انگریز نے قانون بنائے، جو ضابطۂ فوجداری بنایا، اس میں لکھ دیا کہ گھر میں داخل نہیں ہوگا کوئی، بہو بیٹیوں کو، خواتین کو طلب نہیں کیا جائے گا تھانے میں. یہ تمام چیزیں انگریز نے 1860 میں لکھی تھی، جن کو آج ہم 2024 میں پامال کر رہے ہیں. کوئی قانون نہیں ہے، کوئی شرافت نہیں ہے، کوئی میں سمجھتا ہوں اس وقت قاعدہ نہیں ہے، کوئی بے شرمی کی حد نہیں ہے جس کو ہم پھلانگنے کو تیار نہیں ہیں. اور کہا یہ گیا اس بچی کو، میں موجود تھا جب وہ بازیاب ہوئی، جب وہ واپس آئی، اس کی تمام بات کل رات میں نے سنی شاہ محمود صاحب کی بہو کی. اس نے کہا مجھے ایک ہی بات کہی گئی، بدتمیزی نہیں کی گئی اس کے ساتھ. 4 گھنٹے اس کو نہیں پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. وہ ایک بند کمرے میں تھی، باہر بندوقیں تھامے لوگ کھڑے تھے. وہ کہتی ہے مجھ سے جو بات کی گئی، ایک صاحب اندر آئے اور انگریزی میں مجھ سے بات کی انہوں نے کہا یہ جو ہم نے آپ کو اٹھایا ہے یہ اس ملک کی معاشی ترقی کے لیے ضروری ہے. یہ ہم ایک سگنل دے رہے ہیں کہ ہم اس ملک میں معاشی ترقی کے لیے ہر قدم اٹھانے کو تیار ہیں. یہ وہ قدم ہے جو آپ اٹھائیں گے معاشی ترقی کے لیے؟ آپ اس ملک کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ قبرستان میں معاشی ترقی ہوا کرتی ہے، بے شرمی میں معاشی ترقی ہوا کرتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آج اس ملک پر قابض ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک میں معاشی ترقی برپا کریں گے جبر کے ذریعے. وہ طالب علم ہوں، طلبہ ہوں، احتجاج کرتے ہوئے ان پہ ڈنڈے برسائے جائیں گے، گولیاں برسائی جائیں گی، واقعات کو چھپایا جائے گا. کیا ہوا کیا نہیں ہوا حقیقت سامنے نہیں آئے گی. ایک خوف کا سما ہوگا جس میں آپ کہتے ہیں کہ فیکٹریاں چلیں گی، دوڑیں گی، آپ کہتے ہیں کہ اس میں روزگار پیدا ہوگا. آج مجھے کوئی کم عمر شخص، نوعمر شخص، نوجوان ایسا نہیں ملتا جو اس ملک سے بھاگنے کا ارادہ نہیں رکھتا. میں حقیقتاً یہ کہتا ہوں. میں بہت یونیورسٹیوں کالجوں میں جاتا ہوں، مجھے بلایا جاتا ہے لیکچر دینے کے لیے، نوجوان نسل سے گفتگو کرنے کے لیے، اور میں پوچھتا ہوں ان سے کہ کون اگلے 30 سال 40 سال اپنے دیکھتا ہے کہ اس ملک میں آپ پھلے پھولیں گے، آپ اپنا کیریئر جو ہے یہاں بنائیں گے. میں کہتا ہوں ہاتھ اٹھاؤ. 100 کے مجمع میں، 100 کی کلاس میں شاید 1-2 ہاتھ اٹھاتے ہیں.
جو کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا برپا کر دیا ہے؟ آپ نے اس ملک میں جو بنیادی ایک رشتہ ہوتا ہے ریاست کا شہری کے ساتھ، ریاست کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے نوجوانوں کے ساتھ، اس کو آپ نے تار تار کر دیا ہے۔ اور آپ کہتے ہیں ہمیں IMF سے لون مل گیا، اب یہ معیشت دوڑے گی، ہم نے SCO کانفرنس کر دی، اب یہاں پر فراوانی ہوگی۔ کس چیز کی فراوانی ہوگی؟ جبر کی، ظلم کی فراوانی ہوگی۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس کو چھپائیے نہیں۔ دیکھیے، ہمیں یہ کہا گیا عمران خان صاحب کے حوالے سے 3 اکتوبر کو آخری ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ کہا گیا کہ اب 19 اکتوبر سے پہلے ان سے ملاقات نہیں ہوگی۔ ایک 16 دن کا وقفہ تاریکی میں ڈوبا ہوا، نہ ان کی صحت کے حوالے سے کچھ بتایا جائے گا، نہ کسی اور حوالے سے ان سے کوئی ملاقات ہوگی، نہ وکلاء کی، نہ سیاسی رفقا کی، نہ خاندان کی۔ 8 اکتوبر کو ان سے ایک میٹنگ طے تھی، جو جیل مینول کے تحت ایک حق تھا خاندان کا ان سے ملنے کا، ایک قاعدہ ہے جو دیا ہوا ہے قانون میں۔ اس حوالے سے عدالتوں کے فیصلے بھی ہیں، بالخصوص عمران خان صاحب کے حوالے سے، کہ ان کی ملاقاتوں پہ قدغن نہیں ہوگی۔ 8 کو وہ نہیں مل پاتے، ان کی میٹنگ جو طے شدہ تھی اس کو منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ ان کی ایک ہمشیرہ جو آزاد ہیں اب بھی، باقی 2 تو جیل میں ہیں جن کو ناحق گرفتار کیا گیا، وہ آتی ہیں اسلام آباد، میں ان کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کرتا ہوں، وہ ہائی کورٹ میں لگتی ہے۔ ہم یہ استدعا کرتے ہیں کہ انسانی رویوں کے تحت آپ ایک ہمشیرہ کو یا ایک ایسے ڈاکٹر کو جس پہ انہیں اعتماد ہے خان صاحب کو اور ان کے خاندان کو، ان کو 20 منٹ کے لیے صرف ملنے دیجئے خان صاحب کو، تاکہ جو کروڑوں لوگ پاکستان میں اس وقت تشویش میں مبتلا ہیں ان کی تشویش ختم کی جا سکے۔ عدالت نے بدقسمتی سے ہماری درخواست رد کی۔ میں پورا دن اس دن عدالت میں بیٹھا، 4 بجے ہمیں بتایا گیا، 9 بجے صبح ہماری جو استدعا تھی وہ سنی گئی کہ ہمیں قابل غور نہیں سمجھا گیا ہماری استدعا کو۔ ہم آئے باہر، ہماری پولیٹیکل کمیٹی نے ایک ہنگامی اجلاس کیا، اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں احتجاج کرنا ہے۔ ہم قانونی راستہ اپنا چکے، کوئی اور آگے ہمیں راستہ نظر نہیں آتا۔ ہم عمران خان صاحب کو 16 دن ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم سب تشویش میں مبتلا تھے، خان صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ان کی فکر تھی ہمیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا 11 تاریخ کی شام کہ ہم 15 تاریخ کو اسلام آباد میں ایک احتجاج کریں گے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت سوال اٹھے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں جواب دینا چاہیے ان سوالات کا۔ ایک بیانیہ ہے سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ وہ قائم کیا گیا، ہم پہ غداری کا الزام لگایا گیا، ہم پہ بزدلی کا الزام لگایا گیا۔ تو اب میں سمجھتا ہوں ضروری ہے کہ ان تمام الزامات کو دیکھا جائے، کس حد تک ان الزامات میں صداقت ہے اور کس حد تک معاملہ کچھ اور تھا۔ ہوا اس طرح سے، اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں بطور سیکرٹری جنرل، جب 11 تاریخ کی شام یہ فیصلہ ہو گیا کہ 15 کو ہم نے آنا ہے اسلام آباد اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے، پرامن احتجاج ریکارڈ کرنے، ہم نے کبھی توڑ پھوڑ نہیں کی۔ خان صاحب کی پوری سیاست اس چیز کی گواہ ہے کہ ہم نے تخریب کی سیاست نہیں کی۔ سڑک پہ آنا ہمارا بنیادی حق ہے، اس حق کو اب اس رجیم نے اس دور میں ایک جرم سمجھ لیا گیا ہے۔ اور یہ ہمارے حوالے سے نہیں، جو بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو اس وقت پنجاب میں اور پورے پاکستان میں اس وقت جو ایک تشویش کی لہر ہے، جو ہمارے بچے سڑکوں پر آ رہے ہیں، جو ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ان کو مجرم سمجھا جا رہا ہے۔ یہ نہیں ہے مجرم، انگریز بھی اس کا حق دیتا تھا۔ بڑے بڑے مجمع برپا ہوتے تھے، لوگ سڑکوں پر مارچ کرتے تھے، احتجاج کرتے تھے، نعرے لگاتے تھے۔ یہ کب سے جرم ہو گیا؟ یہ ایک بنیادی انسانی حق ہے احتجاج۔ اس احتجاج کو آپ نے جرم کا نام دیا۔ آپ نے کہا جو آئے گا ہم اس کو مار پیٹ کے ختم کر دیں گے، اس کو مبہوس کریں گے، مقدمہ بنائیں گے یا مقدمہ نہیں بنائیں گے، اس کو اغوا کر کے کسی کال کوٹڑی میں ڈال دیں گے۔ آج انتظار پنجوتا کہاں ہے؟ آج 9واں دن ہے، انتظار پنجوتا کا کچھ پتہ نہیں، اس کے خلاف نہ کوئی مقدمہ ہے، نہ اسے کسی عدالت میں پیش کیا گیا۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس سے ہم دوچار تھے۔ 12-13 تاریخ کے دوران مجھے مختلف علاقوں سے، پنجاب، خیبر پختونخوا اور اس سے آگے بھی، ایم پی اے حضرات کے فون آئے۔ تقریباً 70-75 ایم پی اے حضرات کے مجھ سے رابطہ ہوا، اور مجھے یہ کہا گیا کہ جو فسطائیت کا عالم ہے اس وقت 4 اور 5 اکتوبر کے بعد،
جتنے لوگ ہمارے اٹھا لیے گئے ہیں، بے گناہ لوگ اٹھا لیے گئے ہیں، جو بچوں کو مارا پیٹا گیا ہے، تو ہم اس وقت اس قابل اپنے آپ کو نہیں پاتے کہ ہم اسلام آباد صحیح طریقے سے آ سکیں۔ ہم روپوش ہیں، ہم گھر سے باہر نکلنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس بارے میں غور کیا جائے، شاید ہم اس طریقے سے اسلام آباد نہ پہنچ سکیں جو ہمارے راستے میں کنٹینر لگائے جائیں گے، جو ہم پر شیلنگ ہوگی، جو مار پیٹ ہوگی۔ پہلے ہی ہم اپنے بہت سے لوگ کھو بیٹھے ہیں، جو حکومت خانوں میں ہیں، جو تھانوں میں ہیں، تو غور کیجیے۔ ہم نے یہ بات پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھی، اس پہ غور جاری تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس کے باوجود ہمیں اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہیے کہ ہمیں مختلف ایمبسیز سے، دوست ممالک کی ایمبسیز سے، وہ ممالک جنہوں نے یہاں شرکت کرنی تھی ایس سی او کے اجلاس میں، ان کی جانب سے درخواستیں وصول ہوئیں کہ آپ یہ احتجاج نہ کیجیے 15 کو۔ اب یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا حکومت میں قریبی تعلق رہا ہے، ہم ان کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، آئندہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی حقیقی حکومت عمران خان صاحب کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ ہم نے ان لوگوں سے، ان ریاستوں سے آئندہ بھی معاملہ رکھنا ہے۔ ان کی درخواست کو ہم بیک جنبش قلم مسترد نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بھی ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے سامنے رکھا۔ اسی طرح ہمارے جو اس وقت آئین کی بقا میں جو ہماری جد و جہد ہے، اس میں جو ہمارے حلیف ہیں مولانا فضل الرحمان اس میں سر فہرست ہیں، ان کا کردار جو ہمارے سامنے آیا ہے، جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قائم رہے گی اور پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ ان کی جانب سے بالخصوص ایک درخواست آئی کہ یہ نہ کیجیے آپ۔ ہم نے کوئی اس پہ جواب نہیں دیا حتمی ان کو، لیکن یہ تمام معاملات ہم نے سامنے رکھے پولیٹیکل کمیٹی کے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے خان صاحب کی صحت، ان کی زندگی سب سے مقدم امر تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ کہہ دینا کہ ان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی، معالج کو نہیں ملایا جائے گا، یہ غلط رویہ تھا، اس کے خلاف احتجاج ہمارا حق تھا۔ 14 تاریخ کے دوران مجھ سے اور دیگر ہماری لیڈرشپ کے افراد سے رابطے ہوئے حکومت کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ آپ ڈاکٹر عاصم یوسف کو بلوا لیجئے، ہم دیکھ لیں گے، انشاءاللہ ان کی ملاقات ہو جائے گی، جو خان صاحب کے اعتماد کے ڈاکٹر ہیں۔ یہ ہماری گفتگو ہوئی۔ عاصم یوسف صاحب ملک سے باہر تھے، میں نے ان کو فون کیا، ان کو ڈھونڈا، درخواست کی، وہ فوراً اگلی فلائٹ لے کر پہلے کراچی اور پھر کراچی سے اسلام آباد پہنچے۔ 14 تاریخ کی دوپہر وہ اسلام آباد آ گئے تھے، اور ہمیں یہ امید دلائی گئی، تقریباً یقین دلایا گیا کہ ان کی ملاقات میں کوئی کبھات نہیں ہے، وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، وہ باہر آ کر کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے، کوئی سیاسی میسج خان صاحب کا وہ نہیں لے کر آئیں گے، وہ صرف ان کی صحت کے حوالے سے جو بھی معائنہ کریں گے وہ ایک میڈیکل رپورٹ دیں گے۔ تو ہم اس امر کو بھی ہم نے سامنے رکھا کہ یہ بات ممکن ہے کہ یہ ہو جائے، اور ہمیں کسی حد تک انسانیت کی بنیاد پر یہ امید تھی، یقین تو میں نہیں کہوں گا، امید تھی، قوی امید تھی کہ ان کو ملنے دیا جائے گا۔ جب یہ سارے عوامل 14 تاریخ کی شام سامنے رکھے گئے، ہمارے 70-75 ایم پی اے حضرات کی درخواست، دوست ممالک کی درخواست، ہمارے جو حلیف جو اتحادی ہیں ان کی درخواست، مولانا صاحب بالخصوص، اور یہ میں امکان ہی کہوں گا اس کو کہ ڈاکٹر عاصم یوسف کو ملنے دیا جائے۔ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں کہوں گا پولیٹیکل کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا، اور دیانتداری سے فیصلہ کیا۔ میں اس تمام بحث میں میں موجود تھا جو پولیٹیکل کمیٹی میں ہوئی، اور ایک بحث ہوئی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک آسان فیصلہ تھا، آسان فیصلہ ہرگز نہیں تھا، اس میں آراء تھیں، مختلف آراء تھیں، لیکن حتمی فیصلہ یہی ہوا کہ ہمیں ان تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے 15 تاریخ کو جو پروٹیسٹ ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ کسی کا صادر کرنا فرمان کہ یہ فیصلہ بدعہدی پر مبنی تھا، یہ غداری تھا، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ جو بات ہوئی، جس طرح ہوئی، وہ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میری نظر میں جو بھی رائے دی گئی، میں اپنی رائے کی حد تک تو ظاہر ہے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، صاحبزادہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، دیگر رفقا، ہم سب نے اپنی اپنی رائے پوری دیانتداری سے دی، اور اس رائے کی بنیاد پر ایک مجموعی فیصلہ ہوا۔ اب اگر کوئی اس فیصلے کو بددیانتی پر مبنی قرار دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، بیانیہ بنانے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ پورے صدق دل سے، وضاحت سے
اور بغیر کوئی چیز چھپائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ ہے وہ صورتحال، لیکن دیکھیں اس سے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری سیاست یا ہماری مزاحمتی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس وقت جتنی ضرورت مزاحمتی سیاست کی پاکستان کو ہے، پاکستان کے مستقبل میں جو فلاح ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ہے، وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ ہم ایک تاریخ گھاٹی کے دھانے کھڑے ہیں، اس سے آگے مجھے تباہی نظر آتی ہے۔ یہ ملک مجھے ان لوگوں کے ہاتھ نظر آتا ہے جو نہ تاریخ کا ادراک رکھتے ہیں، نہ معیشت کا ادراک رکھتے ہیں، نہ شرافت کو کچھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں ایسے مواقع آئے ہیں، اتنا کبھی ماحول شاید کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں جب ایوب خان صاحب کے دور کو دیکھتا ہوں، اور اکثر ہمیں جو دوست ملتے ہیں حکومتی یا مقتدرہ کے، وہ ایوب خان صاحب کے دور کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بس یہ غلطی ہوئی ایوب خان صاحب سے کہ انہوں نے جبر ذرا کم کیا، زور سے ان کو دبانا چاہیے تھا، جو تحریک سن 69 میں یا 68 میں شروع ہوئی تھی، وہ چاہتے تو اس کو دبا دیتے، لیکن انہوں نے وہاں کمزوری دکھائی۔ یہ ایک وہ بے وقوفانہ سوچ ہے جو مجھے اب اس وقت ابھرتی نظر آ رہی ہے حکومتی ایوانوں میں، کہ جبر سے یہ ملک آگے بڑھے گا۔ ایوب خان کا دور کوئی مثالی دور تھا، کمی صرف یہ تھی کہ جبر کم کیا گیا آخر میں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایوب خان صاحب کا دور شروع کے 3-4 سال اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہوئی ترقی، ایک زرعی انقلاب آیا، باہر سے ہمیں ایڈ ملی، پیسے آئے، ہم نے زراعت میں لگایا، زرعی ضرور ایک ہماری جو پیداوار تھی اس میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد 1962 میں ایک ایسا آئین دیا گیا جس میں نہ بنیادی حقوق تھے، نہ عوام کو ووٹ دینے کا براہ راست حق تھا۔ وہیں سے تخریب اور بگاڑ شروع ہو گئی۔ حبیب جالب نے اپنی نظم لکھی، پورا نظام ہل گیا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، آپ سب جانتے ہیں اس صبح بے نور کو، اس ذہن کی لوٹ کو۔ وہاں سے حالات بگڑنا شروع ہوئے۔ پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ایک الیکشن کیا گیا، اس میں محترمہ کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا۔ اس کے بعد جب آپ دھاندلی اس سطح کی کر دیتے ہیں تو آپ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا حکومت میں رہنے کا۔ ایوب خان صاحب اپنا اخلاقی جواز 1964 کے آتے تک کھو چکے تھے۔ اس کے بعد تباہی ہوئی، ایک جنگ آپ نے برپا کی ملک پہ، وہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہے 1965 میں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کی معیشت نے صرف تنزلی کی جانب رخ کیا۔ تھوڑا سا ہمیں علمی ایک پیرایا اپنانا چاہیے اس گفتگو میں۔ سرتاج عزیز صاحب اس وقت پلاننگ کمیشن میں تھے، ان کی کتاب اگر آپ پڑھیں، میں سب کو دعوت دوں گا، بٹوین ڈریمز اینڈ ریالٹی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم پلاننگ کمیشن میں بیٹھے ہوئے ایوب خان کے دور میں یہ سمجھ رہے تھے یہ IMF سے لون آ گیا، یہ امریکہ نے پیسے دے دیے، یہ روس نے کہا کہ اسٹیل مل لگا دیں گے، اب تو پاکستان کے وارے نیارے، اب تو ہم ترقی کریں گے۔ پاکستان چل پڑا، دوڑ پڑا، اور پھر کہتی ہے ایک دن بھگ کر کے سب کچھ اڑ گیا۔ ہمیں پتا چلا کہ لوگ تو بہت ناخوش تھے۔ مشرقی پاکستان ہو یا مغربی پاکستان ہو، جو تحریک یہاں چلی 1968 کے بعد، وہ ایک تاریخی نوعیت کی تحریک تھی۔ تو کہتے ہیں ہم جب بیٹھ جاتے ہیں ان اونچے ایوانوں میں تو ہمارا رابطہ رشتہ عوام سے کٹ جاتا ہے۔ وہاں بیٹھ کر کسی جرنیل کے سامنے کلابے ملانا، یہ بتانا کہ اب ہم بہت اچھا آپ کی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں، اب پاکستان فلاح کی جانب گامزن ہوا، بس آپ کی جناب ضرورت تھی، آپ کی لیڈرشپ مل گئی، اب تو ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، پاکستان ترقی کرے گا۔ یہ کھیل ہم بہت دفعہ کھیل چکے ہیں، آج پھر ہم وہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ آج پھر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جبر کے ذریعے پاکستان ترقی کرے گا۔ جو اس کو ایک ضرورت تھی ڈنڈے کی، وہ ڈنڈا مل گیا، اب ڈنڈا چلاؤ، ڈنڈے سے پاکستان میں نہریں بہیں گی شہد کی اور دودھ کی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ آپ پاکستان کو صرف اور صرف تباہی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ جو آپ جبر کا نظام برپا کر رہے ہیں، جو شرافت کو آپ تار کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہم ہرگز ایک انتشاری جماعت نہیں ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے انتشاری ہیں۔ میں کہتا ہوں شہربانیوں میں آج انتشار ہو رہا ہے، بڑے ایوانوں میں، یہ میں نے کہیں اور بھی کہا، میں اس کو آج پھر دہراتا ہوں۔ جو آپ آئین اور قانون اور شرافت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، انتشار وہ ہے۔ انتشار وہ نہیں ہے جو بچے احتجاج کرتے ہیں تو آپ ان کو مارتے ہیں۔ احتجاج وہ نہیں ہے جب آپ ایک قومی لیڈر کو بند کر دیتے ہیں کال کوٹری میں اور اس کے بعد خلاف اس جبر کے خلاف آواز نہیں اٹھانے دیتے۔ وہاں آپ آنسو گیس برساتے ہیں، ڈنڈے برساتے ہیں، لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں، بغیر مقدموں کے کال کوٹریوں میں ڈالتے ہیں۔ 7 دہشت گردی کے مقدمے میرے خلاف قائم کیے گئے ہیں پچھلے 1 ہفتے میں۔ آج میں ہر روز کسی عدالت میں جاتا ہوں یہ بتانے کہ میں دہشت گرد نہیں ہوں۔
تو یہ آپ نے رویہ اپنایا ہے. آپ چاہتے ہیں کوئی آواز بلند نہ کرے, آپ چاہتے ہیں کوئی گفتگو نہ کرے, کوئی آئین کی بات نہ کرے, شرافت کی بات نہ کرے, تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اس لیے اب ضرورت ہے کہ ہم سب رک جائیں. جو آئینی ترمیم کا ایک ڈھونگ کھیلا گیا, جس کی وجہ سے یہ جبر پچھلے جو چند دنوں کا ہمیں نظر آتا ہے, 63A کا فیصلہ دے دیا قاضی صاحب نے, آپ کو کہا کہ ہاں جو منحرف ہوگا اپنی جماعت سے اس کا ووٹ سر آنکھوں پر اٹھایا جائے گا, اس کو گنا جائے گا. اس فیصلے کا اس وقت مقصد صرف یہ تھا کہ وہ بازار گرم کیا جائے بے شرمی کا جو آج گرم ہے. لوگوں کو اغوا کیا جائے, مارا پیٹا جائے, بہنوں بیٹیوں کو پہ ہاتھ اٹھایا جائے تاکہ ووٹ ڈلیں, اور وہ ووٹ جو ہیں اس آئینی ترمیم کا باعث بنے جس کے ذریعے شاید نوکری کو طول مل جائے کسی کی. تو ہم کہتے ہیں ایسا آپ نے جو کیا بہت برا کیا. نہ آپ کی نوکری کو طول ملے گا, عزت تو خیر گئی. آپ اگر چاہتے تھے کہ ملازمت کرتے رہیں کچھ عرصہ اس ملک میں اور اس ملک میں وہ فیصلے دیتے رہے جو مقتدرہ کے من پسند ہیں, تو انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا. پاکستان کی عوام کھڑی ہے, پاکستان کی عوام سڑکوں پہ بھی آئے گی. اور دیکھیں سڑکوں پہ لیڈر نہیں لاتے عوام کو. یہ ایک کہنا کہ سلمان راجہ اگر ڈی چوک پہ پہنچ جاتا اور 4 گھنٹے وہاں تقریر کرتا تو انقلاب آ جاتا, ایسا کہاں ہونا تھا. شیل مار کر آپ نے تو علیمہ بی بی کو 20 سیکنڈ وہاں کھڑے نہیں ہونے دیا, ان کو اٹھا کر لے گئے, ڈاکٹر عظمیٰ کو اٹھا کر لے گئے. یہاں تو وہ ماحول ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی گفتگو کر سکیں, کوئی آواز بلند کر سکیں. جب ریلا آئے گا تو وہ عوام خود ریلا لے کر آئیں گے, آپ دیکھیں گے. یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ جو بنگلہ دیش میں ہوا, جو مصر میں ہوا, جو سری لنکا میں ہوا, وہ کبھی پاکستان میں نہیں ہوگا. وہ ہوگا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سب غیر اہم ہو جائیں گے. عوام خود اٹھے گی حق کا پرچم تھامے, عوام خود اٹھے گی اپنے حقوق کے لیے. ہم کھڑے ہیں, ہم عوام کی آواز بنیں گے, ہم فکری رہنمائی دیں گے. اگر ضروری ہوگا تو میں چھلاوا بن کے ڈی چوک پہ شیل بھی کھا لوں گا, جتنا میں کھا سکتا ہوں 58 سال کی عمر میں. میں گلیوں میں بھی دوڑ دوں گا. لیکن یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ اصل یہ ہے کہ آپ عوام کی تضحیک کر رہے ہیں. آج آپ عوام کو غیر اہم سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا اور اشرافیہ کا معاہدہ ہے اس ملک کی, اس کے تحت وہ ترقی ہوگی جو 77 سال سے ہو رہی ہے, جس سے عوام کو کچھ نہیں ملا. آج بھی عوام بھوکی ہے. اس ملک میں 8 کروڑ لوگ ہیں, بچے ہیں 5 سے 15 سال کی عمر کے. اس میں سے صرف 10 لاکھ بچے جاتے ہیں بیکن ہاؤس اور سٹی سکول اور گرامر سکول اور دیگر جو آپ کے سکول ہیں. 7 کروڑ 90 لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ جب وہ 18, 19, 20, 21, 22 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کیا ہنر ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اس ملک میں غم ہے, اس ملک میں غصہ ہے. آپ نے پوری ایک جنریشن, ایک پود ایسی پیدا کی جس کو آپ نے نہ تعلیم دی نہ صحت دی, اور اس کو یہ کہا کہ اب تم موبائل فون پہ خواب دیکھو. غصہ ہی اس کا انجام ہونا تھا, اور وہ غصہ ہے, وہ غصہ پنپ رہا ہے, وہ غصہ پھٹے گا. اس غصے کا واحد میں کہتا ہوں حل یہ ہے کہ آپ عوام کو گلے لگائیں. اس ملک میں آپ وسائل کی تقسیم دوبارہ کریں. آپ سکول اور ہسپتال عوام کے لیے بنائیں. آپ بڑے بڑے سکول اور بڑے بڑے ہسپتال صرف اشرافیہ کے لیے نہ بنائیں. پاکستان کی عوام جس نے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب برپا کیا اپنے ووٹ کے ذریعے, اسی لیے کیا کہ وہ عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ان کے تحفظ کے لیے, ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے, اور ایسا ہی ہوگا. ہم لڑتے رہیں گے. ہم پہ جو تہمت لگانا چاہتے ہیں, یہ ایک بالکل سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے کہ تہمت لگاؤ ان لوگوں پر, ان کو عوام کی نظر میں بے قدر کر دو, کر دیں. دیکھیے ہماری زندگیاں تو چل ہی رہی تھی. میں اس ملک کا ایک کچھ اچھا بھلا وکیل تھا, میں واپس چلا جاؤں گا. کروڑوں کی وکالت ہے, گولف کورس ہے, وہ زندگی تو ہم جی سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے ہم سب کو؟ شائستہ بیٹھی ہیں, صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں, ہم سب اگر چاہیں تو آنکھیں بند کر کے سر جھکا سکتے ہیں. جی حضوری تو ہم سب کر سکتے ہیں. ہم سب سینیٹر بھی بن جائیں گے, اٹارنی جنرل بھی بن جائیں گے, سب کچھ ہو جائے گا ہمارے لیے. لیکن عوام وہیں رہے گی. ہم اس لیے نکلے ہیں باہر اپنی زندگیوں کو چھوڑ کر کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی بات کی جائے. ہم عمران خان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ حقوق کی بات کر رہا ہے, وہ ان اصولوں کی بات کر رہا ہے جو انسانیت کے لیے اہم ہیں, جو ہمارے آئین اور قانون کے اصول ہیں. تو ہم بڑے ادب سے لیکن پورے عزم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے رہیں گے, ہم لڑتے رہیں گے. ہم آئینی جنگ بھی لڑیں گے, قانونی جنگ لڑیں گے, اور ضروری ہوگا تو سڑکوں پہ بھی لڑیں گے. بہت شکریہ. سر سوال یہاں سے بالکل کچھ بات شائستہ بھی کریں گی اور صاحبزادہ صاحب کریں گے. صاحبزادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میں سلمان اکرم رضا صاحب نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ساری باتیں کر دی ہیں.